اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور گفتگو کی، انہی سے پوچھتے ہیں. خان صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا میں ایک صرف یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں تو پی ٹی آئی کی جو ہے اقلیت ہے، اس کا مطلب ساری پارٹیاں متفق ہو گئی تھی اس بل کے اوپر، اس گھر اجاڑے بل کے اوپر. ہاں جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کے لیے ایک ٹائم بم سیٹ کیا ہے، اس کو ان نوٹس لیا ہے پوری پاکستانی قوم نے، اور آپ لوگوں کی شو نے کم از کم اس اہم جس کا تعلق ہمارے مستقبل سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے حیا اور غیرت کے کلچر سے ہے، اس کا آپ لوگوں نے نوٹس لیا. تو میں سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مشکور ہوں. شکریہ. اب میں آتا ہوں، دیکھیں اس ایشو پہ یہ جو اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پورے سینٹ میں واحد بنتا تھا جس نے اٹھ کر اس کی کلاز بائی کلاز خرابیاں گنوائی اور منت کی کہ بھائی یہ کام نہ کریں. لیکن پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی وہ تینوں ایک تھی اس بل کو پاس کرنے میں. وسیع البنیاد حکومت. میری صرف واحد آواز کی نو کی، ایک بڑی سی نو، سنگل نو. باقی سب اس کے حق میں تھے. مجھے تو کل سچی بات ہے، اور یہ سب کل رات میں دکھ کی وجہ سے سو نہیں سکا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کلاس 3 کی جس میں ڈیفینیشن لکھا گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اس بل کا، وہ تو آپ نے وضاحت کر لی. کلاس 3 کی جو بی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ ہاں جی میں دیکھیں. ہاں جس میں یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ تھریٹ آف ڈائیورس، جی ہاں طلاق کا لفظ آپ نے بولا تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور اگر آپ نے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس. ہاں ریڈیکیول جوتے مارنا منع ہے، گھر خبردار جوتے باہر جا کے مارو. پھر بات یہ ہے میں نے جب بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک نے اس جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا جو انبن ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے لیے مدارج گنوائی. صحیح. میں نے وہ مدارج کہے، میں نے کہا پہلا درجہ اس میں یہ ہے کہ بھائی میاں بیوی کو سمجھائے، بار بار سمجھائے. دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اس سے بستر علیحدہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے الگ چھوڑ دیں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو مار سکتی ہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں وضربون، ہاں، لیکن وہ مار ایسا ہو کہ چہرے پر نہ ہو، نازک حصے پر نہ ہو، نشان بننے والا نہ ہو، اور تعدیباً ہو. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دی ہے کہ مسواک سے مثال بھی دی ہے. مسواک سے یعنی مسواک یہ ہو. چوتھا پھر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ ہو تو ایک حاکم مرد کے خاندان سے، ایک حاکم مرد کے خاندان سے، دونوں حکم بیٹھ کر فیصلہ کریں، ثالث بیٹھ کے. اور ان ثالثوں کے لیے قرآن نے یہ ہدایت کی ہے کہ الصلح خیر، کہ صلح کے اندر خیر ہے اور تم لوگ صلح کی کوشش کرو. لیکن سمپل اس میں تو میاں بیوی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو بیٹی شامل ہے بھائی، اس میں تو بیٹا شامل ہے بھائی. اس میں جو گھر کی تعریف کی گئی ہے اس میں بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ماں باپ، اولاد، کام کرنے والے خواتین، رہنے والے رشتہ دار، سب کچھ جو اس پریمیسس کے اندر رہتے ہیں وہ تمام انسان شامل ہیں. اچھا، لیکن زیادہ تر چونکہ یہی چیز ہوتی ہیں. پھر میں نے کہا کہ اس پورے بل میں جو اصلاح کا پہلو ہے، ریکنسولیشن کا پہلو، وہ تو سرے سے نظر انداز ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی کے لیے دن رات کام کرتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر لیتا ہے، وہ آ کے اگر اپنی بچی کو گور لے یا اس سے کسی وجہ سے، جائز وجہ سے، یعنی کل وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وزیر اعظم انٹرنیشنل میڈیا میں جو بات کرتے ہیں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں آ کر اسلام کی بنیادیں اکاڑتے ہیں، بنیادیں. وہاں پہ ہیرو اور یہاں پہ زیرو جو لباس ہوگا. نہیں آپ سنیں، آپ صاحب ایک سوال کا جواب دیں. ایک بیٹا جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھر میں آ جاتا ہے، یا ایک بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر میں لے کے آ جاتی ہے، اور باپ کہتا ہے تم کیوں لے کے، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے ایموشنل دیا ہے، مجھے اس نے سائیکولوجیکل دیا ہے، اور یہ بل پاکستان کا قانون بن چکا ہے. خان صاحب ہاں، نہیں، اس میں تو یہ ہوا نا کہ اب یہ سینٹ کے اندر جو ہیں یہ واپس قومی اسمبلی کے اندر جائے گا. واپس قومی اسمبلی سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، اس کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 35 کہتا ہے کہ دا اسٹیٹ شل پروٹیکٹ دا میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چائلڈ. اس میں میرج، فیملی، مدر اور چائلڈ سب کچھ آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 35 کے خلاف ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آرٹیکل 1، آرٹیکل 2
आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 227 ये कहता है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है और इस्लाम है, ये इस्लाम के भी खिलाफ हैं। इसलिए आप ऐसा करें कि आपने पेशानी के ऊपर तो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पार्लियामेंट का, लेकिन इस्लाम से इतने खौफजदा हो जितना कि गैर मुस्लिम भी खौफजदा नहीं है। आप माहिरीन शरीयत की राय क्यों नहीं लेते? उलमा की राय क्यों नहीं लेते? अपने उलमा की राय लें, मौलाना तारिक जमील साहब की राय ले लें, मौलाना ताहिर अशरफी साहब की राय ले लें, मेरी राय ना लें, कि उन्हें बताएं कि आप कुरान सुन्नत की रोशनी में हमें बताएं कि ये इस्लाम के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप आर्टिकल 229 के तहत इसको CII भेज दें, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसके भेज दें, उसकी राय लें। आइडेंटिकल बिल पंजाब असेंबली ने पास किया इसी तरह, उस पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है CII ने, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने। इसलिए ये जुल्म है, इन्होंने खानदानी निजाम पर हमला किया है, इन्होंने सकाफती दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। और मुझे हैरत है कि मुस्लिम लीग जो अपने आप को कायदे आजम के विजन की बात बताती है, मुस्लिम लीग जो अपने आप को इस्लाम पसंद और राइटिस्ट कहती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ शरीक है इस जुर्म के अंदर, JUI शरीक है इस जुर्म के अंदर। JUI आपके साथ है इस मामले के अंदर? जमीयत उलमा इस्लाम को मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी और अच्छा। उन्होंने फिर मेरा साथ दिया, इसमें उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने साथ दिया आपका। उन्होंने और किस किस ने आपका साथ दिया इस इशू के हवाले से? प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने भी साथ दिया और साजिद मीर साहब ने भी साथ हाफिज दिया। अब्दुल करीम साहब उन्होंने भी साथ दिया। अच्छा, दोनों जमीयत अहले हदीस की भी नुमाइंदगी हो गई, तो क्या आपने इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के जोमा से बात की, दीगर सेनेटर से बात की, उनको बताया कि ये क्या होने जा रहा है? तो उन्होंने आगे क्या रिएक्शन दिया? मैंने तो पूरे पार्लियामेंट को मुखातिब किया, मैंने तो पूरे पार्लियामेंट को मुखातिब किया कि खुदा के लिए इस तरह की कानून साजी न करें। और अच्छा ये बताएं, मिसाक साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बात है कि ये इतनी जल्दी में कैसे पास हो गया ये सेनेट के अंदर, ये बजट के दौरान? ये देखिए ओरिया साहब, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। जो बजट सेशन होता है, मैंने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में जो सेनेट के तहत होता है, जिसमें तमाम पार्लियामेंट लीडर बैठे होते हैं, मैं उसका मेंबर हूं, मैंने उसमें कहा कि देखें आप लोग चोर दरवाजे से लेजिस्लेशन लाते हैं, बजट सेशन चूंकि बजट बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, उसको देखना, उसका तज्जिया करना, उसमें आप जो है उसूल यह होता है, रवायत भी ये है कि उसमें लेजिस्लेशन नहीं होती, उसमें फिर बजट पे डिस्कशन होती है। इन्होंने बजट सेशन में ये ले आया बजट से, ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। दूसरी हरकत उन्होंने ये की कि इस लेजिस्लेशन की जो टेबल कर ली, इसकी उर्दू कॉपी नहीं थी, ताकि उलमा और उर्दूदान तबका जो अंग्रेजी नहीं समझता, मैं तो अंग्रेजी समझता हूं इसलिए उठकर मैंने बात की, उन बेचारों को उन्होंने बिल्कुल इससे बाहर कर दिया। तो ये एक इस्तेहकाक उनका इन्होंने मजरूह कर दिया और इस पे उन लोगों ने फिर एहतिजाज भी किया। मैंने इसको उठाया कि भाई इसकी उर्दू कॉपी नहीं है, तो जो उर्दू नहीं जानते ये तो आपने उनका इस्तेहकाक मजरूह कर लिया। तो ये जुल्म ये करते हैं और ये सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए बस बारीक तरीके से वारदात डाल दी है जी। अल्लाह ताला रहम करे, तौफीक दे इनको, ऐसे काम ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस को हुकूमत से क्या शिकायत।